الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم. سارے رات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی جمعوں سے شادی بیاہ نکاح کے متعلق جو ضروری چیزیں تھیں وہ بیان ہو رہی تھیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو چند چیزیں اور ضروری ہیں نکاح کے متعلق انشاءاللہ آج کے جمعہ میں ان کو بیان کریں گے. سب سے پہلے جو آیت شریفہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دنیا بھر کے لوگوں، اپنے رب کو پہچانو اور اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. کون سا رب؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ الذی خلقکم، کہ جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نکاح ہے، نکاح کے سلسلے کو شروع کر کے آگے اولاد آدم کو بڑھایا، نسل انسانی کو بڑھایا. تو اسی نکاح کو صرف ہم دنیاوی معاملہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عبادت بھی ہے. نکاح اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے. تو اس لیے اللہ نے جو بھی حکم دیا اس کا مکمل طریقہ سنت نبوی میں ہمیں رہنمائی کے طور پر ملتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دوسرے احکامات، دوسری چیزیں بیان فرمائی، وہاں نکاح کے موضوع پر بھی تمام چیزیں حضور نے بیان فرمائی. سب سے پہلے نکاح کی فضیلت کیا ہے، نکاح کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں نبی علیہ السلام کے ارشادات کیا ہیں. سب سے پہلی حدیث ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دنیا ایک استعمال کی چیز ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز نیک عورت ہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے حدیث مبارکہ۔ یعنی دنیا میں ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے موت تک اس دنیا میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوقات سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو انہی استعمالی نعمتوں میں سے، انہی استعمالی چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز نیک عورت کو حضور نے فرمایا۔ یعنی دنیا میں اگر نیک بیوی، نیک عورت میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے اور حق تعالی شانہ کی رحمت ہے کہ خاوند کی راحت اور اس کی دین اور دنیا کی کامیابی کا سبب نیک عورت۔ تو ایسی عورت سے دنیا میں بھی راحت میسر ہوتی ہے اور آخرت کے کاموں میں بھی مدد ملتی ہے۔ گویا کہ آخرت میں بھی، آخرت کی جنت کے لیے بھی، آخرت کی زندگی کی اچھائی کے لیے بھی نیک عورت مرد کے لیے معاون ہوتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں النکاح من سنتی۔ ہمیشہ نکاح کے خطبوں میں آپ سنتے رہتے ہیں، جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ لوگوں نکاح میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت گویا کہ سنت موقدہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کو اسی کے روایت کے ساتھ جوڑ کے پڑھا جاتا ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت کو دور پھینکے گا، میری سنت پہ عمل نہیں کرے گا، میری سنت سے منہ پھیرے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ فَلَيْسَ مِنِّي، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو گویا کہ حضور کے ساتھ ہمارا تعلق بھی حضور کی سنتوں کی وجہ سے ہے۔ کھانے کی سنت اگر حضور کے طریقے پر کھایا تو حضور والے ہیں، اگر غیر کے طریقے پر کھایا تو پھر حضور والے نہیں ہیں۔ سونے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے کی سنتیں، نکلنے کی سنتیں، الغرض ہر مقام کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں سے آدمی کا، مسلمان کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کو حضور نے نکاح کے اس مفہوم کے بعد فرمایا، ان النکاح من سنتی، نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میرا طریقہ ہے۔ اور لوگوں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، جو میری سنت سے بچے گا، اعراض کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم جتنا سنتوں کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے قریب ہوں گے، اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اپنے محبوب کے ساتھ ہے، تو گویا کہ محبوب کے ہر عمل کے ساتھ ہے۔ تو جس آدمی کی مناسبت حضور کے عمل سے ہو گئی، حضور کی زندگی سے ہو گئی، حضور کے لباس سے ہو گئی، حضور کی اولاد سے ہو گئی، حضور کی جس چیز سے ہو گئی، تو گویا کہ وہ اللہ کے ہاں بھی محبوب بن جاتا۔ تو یہ بڑا آسان نسخہ ہے اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، کہ ہر موقع کی سنت کو پہچان کے اس پر عمل کریں۔ اسی طرح نکاح کی فضیلت میں یہ دوسری حدیث ہوگی۔ تیسری حدیث شریف ہے، حضور نے نکاح کے فضیلت کو اور امت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ لوگوں نکاح کرو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں قیامت میں تمہاری وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ تو گویا کہ حضور نے
یہ بات پسند فرمائی ہے کہ آپ کی امت کثیر تعداد میں ہو، کثرت کے ساتھ حضور کی امت۔ یہ جو لوگ حضور کی امت کو کم کرنا چاہتے ہیں، بچے دو ہی اچھے، خاندان کو کم کرو، دنیا کی آبادی کو کم کرو، یہ یہود و نصارہ کی پلاننگ تو ہو سکتی ہے، ان کا ارادہ ہے کہ دنیا میں انسانیت کم ہو جائے، زیادہ سے زیادہ فحاشی ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ وہ لوگ بچیں جو مالدار ہوں اور ہمارے سکنجے میں آ جائیں۔ تو یہ تو ان کے پلاننگ ہے، ان کے منصوبے ہیں۔ ایک آدمی اسی طرح گفتگو ہو رہی تھی، بڑی اس نے اچھی بات کی، تو اسی طرح دونوں طرف سے بات چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی بچے دو ہی ہونے چاہیے، آبادی کم ہونی چاہیے۔ اس آدمی نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے والد کی کون سی اولاد ہو؟ اس نے کہا مجھ سے بڑی دو بہنیں ہیں، پھر دو بھائی ہیں، 5ویں نمبر پہ میں ہوں۔ اس نے کہا کہ تیسرے نمبر پہ میں ہوں۔ اگر بچے دو ہی اچھے ہوتے تو نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا، بات ہی ختم ہو جاتی۔ اگر تیرے والد نے اس پہ عمل کیا ہوتا یا میرے والدین نے اس پہ عمل کیا ہوتا تو تیرا تو 5واں نمبر آ رہا ہے، میرا تیسرا نمبر آ رہا ہے، دو کے بعد نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں نکاح کرو، اور ساتھ ہی ترغیب بھی دے رہے ہیں اس لیے نکاح کرو کہ میں قیامت میں تمہاری وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ اور پھر ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب امت زیادہ ہوگی تو امت حضور کی زندگی پر عمل کرنے والی بھی ہوگی، ان کے اعمال زیادہ ہوں گے، تو امت کے اعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور جتنا حضور کے ثواب میں اضافہ ہوگا، حضور کو قرب الہی نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کی امت میں جو کوئی بھی آدمی اچھا عمل کرتا ہے وہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ اس کا حکم اللہ نے حضور کے واسطے سے ہمیں دیا ہے۔ سب سے پہلا امت کے لیے اعمال کرنے کا واسطہ حضور علیہ السلام۔ تو یہ تو جس نے اچھے عمل کو جاری کیا، تو جب تک لوگ اس اچھے عمل پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے۔ کسی کو نماز کی دعوت دے دی، تلاوت کی دعوت دے دی، تو یہ دعوت و تبلیغ کا جو عمل ہے یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ کسی کی وجہ سے کوئی آدمی نمازی بن گیا، کوئی قرآن کی تلاوت پہ آ گیا، کسی نے اپنی زندگی کا رخ سیدھا کر لیا، اللہ اور اللہ کے محبوب کو پہچان لیا، تو جتنا ثواب اس کی زندگی میں آئے گا اس کے اعمال کا، اس ہدایت کے سبب بننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو ساری امت کی ہدایت کا سبب کون بنے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ پوری شریعت ہمیں حضور کے واسطے سے پہنچی ہے، تو جتنی امت میں اضافہ ہوگا اتنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنا حضور کو ثواب ملے گا اتنا ہی اللہ کی قربتیں حضور کی بڑھیں گی، اللہ کا قرب ان کو اور مزید نصیب ہوگا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی فضیلت میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ میری امت کے لوگوں نکاح کرو، اور اس وجہ سے کہ قیامت والے دن میں تمہاری وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں۔ اور اگلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی واضح ارشاد فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب ساری امتیں جمع ہوں گی تو امتوں کی صفیں بنائی جائیں گی، تو حضور نے فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میری امت تک قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئے ہوں گے ان ساری امتوں کی 120 صفیں بنے گی۔ حضور نے صفیں بھی گنوائی، 120 صفیں ان امتوں کی بنیں گی۔ کتنی بڑی صفیں ہوں گی حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کہ ساری امتوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ پھر حضور نے فرمایا جن میں سے 40 صفیں ساری امتوں کی ہوں گی اور 80 صفیں میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔
تو آپ دیکھیں اس میں بھی گویا کہ نکاح کی ترغیب دی گئی ہے. نکاح سے نسل انسانی بڑھتی ہے، معاشرہ بنتا ہے، انسان بنتے ہیں، انسانیت بڑھتی ہے، اور نعوذ باللہ گناہگاری سے، زنا سے معاشرہ ختم ہوتا ہے. آج جو یورپ کو سب سے بڑی پریشانی ہے، وہ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنی لڑکی کو، اپنی عورت کو بازار کی زینت بنا دیا، اس کو باہر نکال دیا، اس کے ذریعے ہم نے تجارت کی، اس کے بدن کو بیچ کے ہم نے اپنی پروڈکٹ بیچی، ہمارے ملکوں کو ترقی ہوئی. عورت کو ہم نے گھر سے، گھریلو زندگی سے، معاشرتی زندگی سے نکال کے ہم نے بار معاشی پہیے میں ڈال دیا، معاشی مشینوں پہ ڈال دیا، دفتروں کی زینت بنا دیا. اب اس سے ملک کو تو فائدہ ہوا، مرد بھی میدان میں آگے، عورتیں بھی میدان میں آگے، معیشت تو پھل پھول گئی، لیکن جو زندگی کا دوسرا جز معاشرت تھا وہ ان کا ختم ہو گیا. اب وہی عورت اپنی عیاشی کے لیے، گناہ کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے. میرا جسم میری مرضی، مجھے کون شادی پہ مجبور کر سکتا ہے؟ میں کسی کے لیے بچہ کیوں پیدا کروں؟ اب وہ عورت گھریلو زندگی کو گزارنے کے لیے تیار نہیں. اور آج جس پلان کے اندر مغرب اپنے ممالک میں فیل ہو چکا ہے، اسی پلاننگ کو وہ لے کر ہمارے مشرق کے اندر لے کے آئے، ہمارے ممالک میں کر رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ترغیب دی ہے، نکاح کرو، نکاح سے معاشرت بڑھے گی، جو ہے نکاح سے نسل بڑھے گی، نکاح سے میری امت بڑھے گی، میری امت کا اضافہ میرے فخر کا باعث ہوگا، میری امت کے اعمال کی ثواب کی وجہ سے اللہ مجھے اپنے قربتوں کے مزید قربتیں نصیب فرمائے گا. اور پھر حضور نے اس حدیث مبارکہ میں صفحے بھی بتائیں کہ 120 صفحے ہوں گی، 40 صفحے ان کی ہوں گی باقی امتوں کی، کیونکہ پہلے جتنے انبیاء بھی آئے تو وہ انبیاء کوئی ایک علاقے کے لیے تھا، کوئی ایک قوم کے لیے تھا، کوئی ایک قبیلے کے لیے تھا. کسی کے ماننے والے امتی وہ سینکڑوں میں تھے، کسی کے ہزاروں میں تھے، کسی کے لاکھوں میں تھے. لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کی شریعت بھی عالمگیر ہے، حضور بھی عالمگیر نبی ہیں، اور قیامت کی صبح تک کے لیے حضور کی شریعت نے باقی رہنا ہے، تو حضور کی زندگی نے بھی باقی رہنا. تو اس لیے حضور کی امت سب سے زیادہ ہوگی. اور اسی طرح نکاح کی فضیلت میں ایک اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ان کے اندر استطاعت ہوتی ہے نکاح کرنے کی، یا ضرورت تو ہے لیکن استطاعت نہیں ہے. حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ جس شخص کی استطاعت ہو، یعنی وہ عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس کے حقوق بھی ادا کر سکے، ہر طرح کے حقوق، گھر کے حقوق، اس کی رہائش، اس کا نان نفقہ، اس کو کھلا پلا سکے، اس کی حفاظت کر سکے. یہ سارے حقوق آگے تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں. جو آدمی اس کی استطاعت رکھتا ہو تو حضور نے اسے کہا کہ اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. اور ساتھ ہی اسی حدیث مبارکہ میں دوسرا ٹکڑا ہے، حضور نے فرمایا جس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ عورت کے ضروری حقوق ادا کر سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ولیصم، روزے رکھے. حضور نے فرمایا کہ بے شک روزہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا. انسان ہے، انسان کے کھانے کے وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اسے کھانا ملے تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے، پیاس کے وقت مشروب ملے، پینے کی چیز ملے تاکہ پیاس ختم ہو. تو اللہ نے جسم میں شہوت کا نظام بھی رکھا ہے بلوغت کے بعد. اب یا تو اس کی کمائی ہے، کوئی نہ کوئی نوکری ہے، کوئی سلسلہ چل رہا ہے، استطاعت موجود ہے، بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، کھانا پینا، مکان، رہائش کا بندوبست کر سکتا ہے، اس کی ضرورت کی چیزوں کا خیال رکھ سکتا ہے، تو حضور نے فوراً مشورہ دیا نکاح کرو. یا حالات درست نہیں ہے،
ابھی معاملات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس کے اخراجات کو برداشت کر سکے، حقوق ادا کر سکے، استطاعت نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ کثرت سے روزے رکھے۔ یاد رکھے، جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر انسان کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں، انسان کی شہوتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، خواہشات بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فاقہ جو کرنا ہوتا ہے، اور یہ آج کل کے نام جدید اس کو کہتے ہیں، ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں، یعنی کھانا میں نے چھوڑا ہوا ہے، ڈائٹنگ پہ ہوں۔ تو یہ جو ڈائٹنگ ہوتی ہے تو روزہ اس کی بہترین، صبح سے شام تک بندہ صبح ایک وقت کھائے، شام کو کھائے، بیچ میں ایک کافی گھنٹے اپنے جسم کو بھوکا رکھے، اس سے اس کے شہوات ٹوٹ جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے فضائل بھی بیان فرمائے اور نکاح کے بارے میں ضروری مشورے بھی ان احادیث مبارکہ میں حضور نے امت کو دیے۔ اب دوسری چیز کہ نکاح کا حکم کیا ہے۔ جس طرح ہر چیز کا یاد رکھیں، شریعت میں حکم ہے، نماز ہے تو نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں کہ اتنی رکعتیں فرض ہیں، اتنی رکعتیں سنت ہیں، اتنی رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، اتنی غیر مؤکدہ ہیں، اتنے نوافل ہیں۔ ہر رکعت کا ایک اپنا درجہ ہے۔ پھر نماز کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں، اتنے فرائض ہیں، اتنی شرائط ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنے مکروہات ہیں، اتنے مستحبات ہیں، اتنی نماز کے اندر کی سنتیں ہیں۔ پھر ان کا اپنا اپنا درجہ ہے کہ جس نے فرض نہ ادا کیا رہ گیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرض تو اصل چیز ہے، واجب نہ ادا کیا تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے نماز کے اندر ہی آخر میں سجدہ صاحب سے وہ کور ہو جائے گا، وہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر سنت عمل رہ گیا تو ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو نماز کے اندر فرق نہیں پڑے گا۔ تو ان ہر ایک چیز کا اپنا درجہ ہے۔ تو نکاح کا کیا درجہ ہے، نکاح کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں فقہاء نے لکھا ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر مرد کو خواہشات بہت زیادہ ہوں، بلکہ خواہشات اس کی بڑی ہوئی نہ ہوں، معتدل ہوں، درمیانی درجے کی ہوں، اور ساتھ ہی عورت کے ضروری اخراجات برداشت بھی کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح سنت مؤکدہ ہے کہ خواہشات بڑی ہوئی ہیں اور ساتھ عورت کے ضروری اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے تو نکاح کرے۔ نکاح اس کے لیے بہتر چیز ہے، نبی علیہ السلام کی اس کے لیے سنت ہے اور سنت مؤکدہ کے درجے میں۔ اور دوسرے نمبر پر جس شخص کی خواہشات بہت زیادہ ہوں، ہر وقت جو ہے خواہش بڑی رہے، اور ایسے شخص کے لیے نکاح واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جبکہ وہ ساتھ جو ہے ضروری اخراجات بھی عورت کے برداشت کر سکے، کیونکہ اگر ضروری اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے سب کچھ اور خواہشات بھی ہیں، پھر بھی اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا، غلط کاری میں مبتلا ہو جائے گا، معاشرے کا نقصان ہو جائے گا۔ ایسے آدمی پر نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، اگر شہوت کا سخت تقاضا ہے، اس کے باوجود استطاعت نہیں ہے عورت کے ضروری حقوق ادا کر سکے، تو یہ شخص جو ہے کثرت سے روزے رکھے، اور جب تک اتنی گنجائش ہو جائے کہ عورت کے حقوق ادا نہ کر سکے جب، تو اس وقت پھر وہ نکاح کرے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ چوتھی قسم ایسی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نکاح کے عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کو کھلا پلا نہیں سکتا، اس کے نظام کو نہیں چلا سکتا، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ وہ خود بھی بھوکا مرے گا، اپنے اہل خانہ کو بھی بھوکا مارے گا، پھر آگے جو ہے عزت کے مسائل بھی پیش آئیں گے۔ تو اس لیے آدمی کو کمائی دار ہونا چاہیے۔ اولاد کی سب سے بڑی فکر جب بچے بالغ ہونے کے قریب ہوں تو یہ ہو کہ ان کے کوئی نہ کوئی معاملات ہو، کوئی نوکری ہو، کوئی نہ کوئی سسٹم ہو، کوئی تجارت ہو کہ جس سے وہ آگے جو ہے اپنے معاشرے میں قدم رکھ سکے۔
جب ان کے قدم پختہ ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، خود حساب کتاب کے قابل ہو جائیں، تو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا نہ ہو۔ اور تیسری چیز اولاد کی نعمت، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا اولاد یہ جنت کے پھول ہیں، حدیث کے الفاظ، اولاد جنت کا پھل ہے، پھول ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنت کے پھولوں سے جس طرح سرور اور راحت حاصل ہوگی، ویسے ہی راحت اور سرور اولاد کو دیکھ کر بھی حاصل ہوتا ہے، اور اولاد کے ہونے کا سب سے بڑا سبب نکاح ہے۔ ظاہر بات ہے نکاح ہوگا تو پھر آگے اولاد ہوگی۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے پیر بھی تھے، ان کی خانقاہ تھی۔ تو ایک سادہ دیہاتی سا مرید ان کا ایک دفعہ حضرت کو کہا، حضرت مستجاب الدعوات بھی تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ قبول فرماتے تھے۔ اس نے کہا کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اولاد کے اللہ تعالیٰ سے تم دعا فرمائی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتے کے بعد آیا تو پھر دعا فرمائی، کہا جی میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ تو انہوں نے پھر دعا کی۔ تیسری دفعہ جب آیا تو حضرت کو کہا کہ دعا فرمائیں، تو حضرت نے کہا کہ بھائی نکاح کیا ہے، شادی کی ہے؟ اس نے کہا جی نکاح تو نہیں ہوا ابھی۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ کے ولی پھر اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو خیر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد جنت کا پھول ہے۔ تو گویا کہ جس طرح جنت کی نعمتوں سے بندے کو راحت ملتی ہے، تو اولاد کو دیکھ کر بھی انسان کو راحت ملتی ہے۔ تو اولاد کا سب سے بڑا ذریعہ نکاح ہے۔ تو یہاں گویا کہ اولاد کے فائدے حضور نے اس حدیث مبارکہ میں بتائے۔ اور ایک اور حدیث شریف ہے کہ اولاد کے کیا فائدے ہیں انسان کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جب جنت میں جائے گا تو اس کے درجے انتہائی بلند ہوں گے، اور وہ جب اپنے درجات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میرے اتنے عمل تو نہیں تھے، میرا یہ رتبہ مجھے کس وجہ سے ملا، اتنا رتبہ، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کا ثواب اتنا زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کہیں گے کہ تیرے عمل تو ختم ہو گئے تھے، تیری نظر میں تو وہی تھا جو تو کر کے آیا، لیکن تو نے اپنے لیے اپنی نیک اولاد کو چھوڑا ہے، انہوں نے تیرے لیے اعمال کیے ہیں، استغفار کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو آپ دیکھیں اولاد کا ہونا اور پھر نیک اولاد کا ہونا انسان کے رفع درجات کا بھی سبب ہے۔ اور آپ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں کہ ایک تو اولاد پیدا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے آدمی کے لیے، ایک وہ حمل ہے جو حمل گر جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو حمل گر جاتا ہے، یعنی جو بچہ ناتمام پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو وہ بچہ، نومولود بچہ، ناتمام بچہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، اے اللہ میرے والدین کو دوزخ سے نکال دیجئے۔ تو اس بچے سے کہا جائے گا کہ اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، حضور نے فرمایا اسی طرح اللہ اس کو مخاطب کریں گے، اپنے والدین کو لے اور جنت میں داخل کر۔ تو حضور نے فرمایا وہ بچہ اپنے نال سے، اپنے ہاتھ سے ان بچوں کو نکالے گا اور کھینچ کے وہ ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ایمان والے کے لیے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ وہ اولاد نیک ہو اور پیچھے سے ایصال ثواب کرنے والی ہو، اپنے والدین کو یاد رکھنے والی ہو۔ اسی طرح نکاح کے اندر اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک جس وقت شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
آپ اندازہ لگائیں کتنی زبردست حدیث کہ میاں بیوی کا آپس میں محبت سے رہنا، صلح صفائی سے رہنا، ایک دوسرے کے حقوق سے رہنا، درگزر کر کے رہنا، پیار اور محبت کی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنا، اس پر اللہ کے اجر عطا فرما رہے ہیں کہ جس وقت حضور نے فرمایا یہ دونوں آپس میں پیار محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ ان کو اپنی رحمت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی برکات ہے نکاح کی۔ اسی طرح ایک ہے اور حدیث شریف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، واجب ہے۔ اچھا یاد رکھیں، تو جہاں بھی قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کرتے ہیں تو اللہ پر کسی کا کوئی ذمہ واجب نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو سب کو جہنم میں ڈال دیں، اللہ چاہے تو سب کو جنت میں ڈال دیں، اللہ کے لیے کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے، اللہ کسی قانون ضابطے کے پابند نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے رحمت کی وجہ سے وہ چیز اپنے اوپر ذمے لے لیتے ہیں۔ اللہ اس کو اپنا قانون، مثلا اللہ کا قانون ہے کہ میں انصاف کروں گا، کبھی بے انصافی نہیں کروں گا۔ حالانکہ اللہ بے انصافی کرے تو اللہ کو کون پوچھتا ہے، اللہ مجبور تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے قانون بنا دیا میں ہمیشہ عدل کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آیا لوگوں میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ پھر اللہ نے قانون بنا دیا میں کبھی ظلم نہیں کروں گا، اللہ ظالم نہیں ہے، تو اللہ کا کوئی قانون بھی ہے، کوئی ضابطہ بھی ہے، وہ ظلم کے نیچے نہیں ہے، اللہ انصاف کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ بات اپنے اوپر ذمے لے لیتے ہیں، اپنے اوپر مقرر فرما لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یعنی جو آدمی زنا سے محفوظ رہنے کے لیے، گناہ سے محفوظ رہنے کے لیے، بدکاری سے محفوظ رہنے کے لیے شادی کرے اور نیت اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کی ہو تو نکاح کے اخراجات وغیرہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے کئی غریب لوگوں کو دیکھا ہوگا، بظاہر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس فکر کی وجہ سے اللہ چند ہفتوں چند مہینوں میں ان بچوں کا جو ہے وہ نظام کر دیتے ہیں، اس کو درست کر دیتے ہیں۔ اور والدین کو جب تک فکر نہیں ہوتی تو اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا، جب فکر لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کئی آدمی آ کے کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اصل میں وہ فکر شروع ہو گئی۔ تو حضور نے اس حدیث میں اسی فکر کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے نکاح کی فکر کرتا ہے کہ میں زنا سے بچ جاؤں، برائی سے بچ جاؤں، غلط کاری سے بچ جاؤں، معاشرے میں بدنامی سے بچ جاؤں، اور صحیح راستے کا انتخاب کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے اوپر لازم کر لی ہے، مقرر کر لی ہے کہ اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص عیالدار ہے، شادی ہوئی ہے، بچے ہیں، اب بچوں کی فیس کی فکر لگی ہوئی ہے، ان کے کھانے پینے کی فکر لگی ہوئی ہے، صبح سے شام تک اس کے اوپر فکریں ہی فکریں سوار ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں۔ دوسرا آدمی نوجوان ہے، نکاح نہیں ہوا، کوئی بال بچے نہیں ہیں، کوئی گھر کی ذمہ داریاں پریشانیاں نہیں ہیں، ان دونوں کی نمازوں میں کتنا فرق ہے، اس حدیث میں غور فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیالدار شخص، شادی شدہ شخص، بچوں والا شخص، اس شخص کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ شخص کی 82 رکعتوں سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے 70 بھی بتائی ہیں، ایک حدیث میں 70 کا عدد ہے، ایک میں 82 ہے۔ ایک آدمی ایک نوجوان ہے، بالکل سکون سے ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، والدین اس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور وہ بے فکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے۔ اور دوسرا آدمی جلدی جلدی آتا ہے، فرض پورے کرتا ہے، پھر اس کو فکر ہوتی ہے، باہر ریڑھی کھڑی ہے، دکان کھلی ہے، بچوں کے لیے رزق کمانا ہے،
اور نماز کے لیے جو ہے آتا ہے جلدی جلدی وضو کرتا ہے اہتمام کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، سنت کے مطابق، اور نماز پڑھتا ہے لیکن فکریں سوار ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی جب 2 رکعت بھی پڑھ لے، 2 رکعت نفل، تو اس کی قیمت اللہ کیا لگاتے ہیں کہ غیر شادی شدہ آدمی 82 رکعتیں پڑھے تو وہ آدمی اس کی 2 رکعتیں اس سے افضل، اللہ اس کو اس سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کی اولاد ہے، یہ اولاد کے بغیر اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اور اسی طرح کئی مسائل اور بھی ہیں جو ضروری ہیں، فقہ کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔